دل سخت ہے، گناہوں سے لبریز ہے، اور دل کو نرم کرنے کا علاج دو چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ۔ دو چیزیں بڑی آسان ہیں، دو چیزیں کر کے دیکھو تمہارا دل نرم ہو جائے۔ ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے۔ دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت۔ دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتائی، کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکاریں، مناجات کریں، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں۔ میرے عزیزو، یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے، تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر لو، زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو، دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، اس کو پاک تو کرو۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ۔ تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ ہاں، نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں۔ ایک بار پکارے 70 بار جواب، ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے۔ وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے، یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو، یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہیں ہمارے پاس، چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت، کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں۔ آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بیزی ہے دن کے،
کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں. لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یہاں فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا چیزیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا، دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا. اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے. اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت، امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا، بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے، کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے، اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی؟ دل کیسا مریض ہوگا؟ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے، جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو، سر پہ رکھ لیتے ہو؟ اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا؟ وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر، دینے کی طبیعت نہیں ہے، کہیں دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا؟ زمین سخت ہے، زمین سخت ہے اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا، فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. اور ایک علامت میں بتاؤں، اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کا جب ذکر کرے، جنت کا جب ذکر کرے، جہنم کے عذابات کا ذکر کرے، قبر کے معاملات کا ذکر کرے، حشر کے سوالات کا ذکر کرے، تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگیں. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے. ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا. لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا؟ یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں مومنین پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے. بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا.
یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے, میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا, کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی. میرے عزیزوں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا ہے. میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا. رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو, کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری, اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی. دل سخت ہے, گناہوں سے لبریز ہے, اور دل کو نرم کرنے کا علاج دو چیزیں بتائی گئی, کریں گے انشاءاللہ. دو چیزیں بڑی آسان ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دو چیزیں فرمائی گئی, کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو. دو چیزیں کر کے دیکھو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اور بھی دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا. ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں. میں کبھی رو نہیں پاتا, میرا رونا نہیں آتا, میں بھی قرآن سنتا ہوں, میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے, تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کیا کروں, علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحا امت ہے میرے آقا, ہر ایک کا علاج جانتے ہیں, کس کو کون سا علاج دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو, اللہ تمہارا دل نرم کرے گا. ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا. جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, دل نرم ہوگا. لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے. ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو, پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا, زبان کا اثر بڑھ جائے گا, عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی. کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے, گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی ہے, کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے. میرے عزیزو, اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو, پھر رہے ہو, اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, انتظار میں ہو, سونے کے لیے جا رہے ہو, زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہو, صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے, یہ درود پاک ہے. یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے, درود پاک ہے یہ. اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے. آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے, ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے, قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا. اور رجب المرجب میں قرآن کو پڑھو گے, زمین نرم ہو جائے گی, اور پھر اس کی برکتیں تم رمضان میں دیکھو گے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے. زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو. دیکھو اسی لیے اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی. یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے. تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے, اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے, سب چیزیں تمہارے پاس ہے, تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. گناہوں سے باز آ جاؤ, اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ. اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو. قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے, اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے. اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا, میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی. جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی, اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب, اور سب سے بہترین موقع ہے, عبادتوں کا موسم ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں, اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے, جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے. ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے, اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے. آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے, اچھے اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے.
اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے. آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے. ہم سب کو یہ فصل، یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے. ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما. حرام کاریوں سے ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما. رب العالمین اکرم الاکرمین قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.